Bapak Sampai yang terhormat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlul kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہو حالانکہ خود تم گواہی دیتے ہو؟ اور اے اہل کتاب، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ یعنی اپنی کتابوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور صاف جو تم لوگوں نے پڑھے ہیں اور تم ان اوصاف کے پڑھنے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہو اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو، یعنی کہ تم نے جو تورات اور انجیل میں پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی گواہی بھی دیتے ہو اور پھر کفر کرتے ہو کہ مانتے نہیں ہو، عمل نہیں کرتے اس پر، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہو اور حق اور باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ یعنی ایک تو ہے کہ وہ خود کفر کرتے، نہیں مانتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، دوسرا دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے تھے، حق اور باطل کو خلط ملط کر کے حق کو چھپا لیتے تھے، لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ بات بتاتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کی سرزنش کرائی۔ عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اور یہود کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں۔ مشرک مکہ بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا، یہ نہیں ہے کہ جو دعویٰ جو کرے گا وہ اس میں سچا ہو جائے گا، صرف بات کر کے، اقرار کر کے، دعویٰ کر کے بندہ سچا ہو، یہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی معیار یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی، آپ کی پیروی والی۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو قبول بھی کر لے گا، بدلے میں تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کا، وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پہلی آیت میں کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ پھر صاحب فرمایا کہ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اب اتباع کے اندر بھی حکم ماننا شامل تھا، لیکن اس کی عظمت کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے تو وہ جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، وہ مانتے تھے۔ جو یہود و نصارہ تھے، وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو کہا گیا کہ جو رسول کہیں گے وہ کرو، ان کی اتباع کرو، ان کا حکم مانو، ان کی بات مانو، تب تم اللہ کی محبت میں سچے اپنے آپ کو کہلواؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اب اس آیت کریمہ پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم رسول کا حکم مانیں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث پر عمل کریں. آپ کی حدیث کے مقابلے میں غیر نبی کی بات کو ترجیح نہ دیں. جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ کائنات کی ہر چیز کو قربان کر دیں. یہ ہے اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، آپ کی اتباع کرنا، یعنی آپ کے منزل ملتا دین پر عمل کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں ہو. عمل کرنے کے اعتبار سے قرآن کا حکم ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حکم ہو، یہ برابر ہے. بے شمار دلائل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ بتا دیتی ہے. یہ بات بھی کہ کل اطیعوا اللہ والرسول، خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. رسول کی بات کو ماننا، رسول کی حدیث کو ماننا، اس پر عمل کرنا، آپ کے احکامات، آپ کی منہیات جو ہے وہ ان کو مضبوطی سے تھامنا، یہ بھی در حقیقت اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اظہار کرنا ہو کہ وہ اپنی تکیے پر، اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا ہو اور میرے احکام میں سے کوئی حکم اس کے پاس آئے، ان چیزوں کا حکم، ان چیزوں میں سے جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے رکنے کا میں نے حکم دیا ہو، تو وہ کہے کہ نہیں، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم جو اس میں پائیں گے اس پر عمل کریں گے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، میں ایک تو قرآن کتاب دیا گیا ہوں، ومثلہ معہ، اور ایک اس کی مثل چیز دیا گیا ہوں. وہ مثل چیز کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ کی وہ تعلیمات جو قرآن کی تشریح تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنی تقریر سے کی ہے، وہ حدیث ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. حکمت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جو قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس سے حکمت سے مراد وہ ہے. وہ آپ کی قول کی شکل میں ہو، آپ کے فعل کی شکل میں ہو، یا آپ کی تقریر کے شکل میں. تقریر کہتے ہیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں فرمایا اس سے، تو یہ بھی حجت ہے، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. تو حدیث کی جتنی بھی قسمیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت ہے، آپ کی حدیث ہے، اور یہ اب میرے اور آپ کے لیے ان پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ مریم اور عیسیٰ مل کر ایک خدا ہے، یا مریم، عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ مل کر جو ہے وہ خدا ہے. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کا باپ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. وہ ان کا رد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا شکار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے. کسی کا باپ کے بغیر پیدا ہونا یہ اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. اگر یہ خدا ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب، اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر اس کے لیے کہا ہو جا تو ہو گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں تھا، والدہ تھی. تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، ان کی ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. کسی کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اس کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر یہ ہے تو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شکار بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرتا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل آیا کرتے تھے. تو سیدنا زکریا علیہ السلام
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. بوڑھے ہو چکے تھے, بیوی ماں تھی, تو دعا کی کہ اللہ اگر موسم کے بغیر جو اس موسم میں پھل ہوتا نہیں ہے وہ تو مریم کو کھلا سکتا ہے, تو مجھے بوڑھا ہونے کے باوجود, بیوی کے بعد ہونے کے باوجود بھی تو اولاد دے سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ اور مشرکین کا ایک اور رد فرمایا کہ وہ یہودی سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں, اور عیسائی سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں, اور مشرکین مکہ بھی ابراہیم کی ملت پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اور مسلمان بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما, اور لیکن وہ حنیف مسلم تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے یک طرفہ, یعنی سارے باطل راستوں کو چھوڑ کر ایک حق راستے پر آنے والا, ایک رب کے سامنے جھکنے والا, یہ ہوتا ہے حنیف. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ حنیف فرمانبردار تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین سے بھی نہیں تھے. تینوں کا رد کر دیا کہ یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے, اور مشرکین مکہ کا بھی رد فرما دیا کہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے بلکہ حنیف اور مسلم تھے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی, جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کا کلمہ پڑھ لیا, ان کی اتباع کی. وہذا النبی, اور یہ نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایمان لائے, ان کا کلمہ پڑھ کر وہ لوگ ان کے قریب ہیں. اور یہ نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والذین آمنوا, اور اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. نہ یہودی کر سکتے ہیں, نہ نصرانی کر سکتے ہیں, اور نہ مشرکین مکہ کر سکتے ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ مومنوں کا ولی ہے. اللہ مومنوں کا ولی ہے. جب اللہ مومنوں کا ولی ہے تو پھر مومن ہی اللہ کے ولی ہے. اب مومن کون ہے, اس کی تعریف جو ہے کئی بار قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہے. ایمان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے, اخبرنی یا محمد ایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, یعنی ان ساری چیزوں کو ماننے والا, ان کا ادراک کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا, ان کا پرچار کرنے والا وہ بندہ مومن ہے. تو ایسا مومن بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے. وہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس دعوے کے مطابق عمل نہیں کرتا, یعنی اللہ کو مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا ہے. کتابوں کو مانتا ہے, کتاب کی نہیں مانتا ہے. رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا ہے, یعنی ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتا, ان کی منہیات سے رکتا نہیں. تو ایسا بندہ مومن نہیں ہے. بے شک اس کو اٹھے شام سونے تک جو ہے وہ تسبیح پڑھتا رہے, میں مومن ہوں, میں مومن ہوں, میں محب رسول ہوں. ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود مومن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ کے اندر دین اسلام کے حق ہونے کو جو ہے وہ بیان فرمایا. یہود و نصارہ کی, مشرکین مکہ کی جو ہے وہ ان کی نفی فرمائی. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کوئی چیز اور تلاش کرتے ہیں, کوئی نیا دین بنانا چاہتے ہیں, کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ اسی کے لیے فرما بردار ہے جو کوئی بھی زمین میں ہے, جو آسمان میں ہے. طوعا وکرہا, خوشی سے ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف سارے کے سارے لوٹائے جائیں گے. اور پھر اور بھی بات الفاظ میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اب جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے گا, کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
والآخرة من الخاسرین، اور ایسا کرنے والا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد سورہ عمران ہی جو ہے وہ چل رہی ہے اور چوتھا پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم اصل نیکی کو، مکمل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنے میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو وہ مال جسے تم محبت کرتے ہو۔ اس سے صدقہ، خیرات، مال اور بندے کا عزت، اکرام، جاہ و جلال، اولاد، جو بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ سب کچھ مراد ہے۔ تو جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو جو جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی ردی مال یا اللہ کے راستے میں اگر اپنا کوئی بچہ پیش کرنا ہے تو وہ بچہ جو اسکول میں 10 بار فیل ہو جائے تو آپ کہیں کہ اب اس کو حفظ کے لیے داخل کروا دو، اب اس کو مدرسے میں جمع کروا دو، تو یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ نیکی کہ آپ کہیں کہ یہ میرا بچہ سب سے زیادہ ہونہار ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ لائق ہے، فائق ہے، پڑھنے والا ہے، اس کو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ وقف کرتا ہوں، تو یہ نیکی کامل مکمل ہے، یہ نیکی ہے جو اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب ہے۔ اور اسی طرح مال بھی ہم دیکھیں، ہم کپڑے پہن کے سال 2 سال 3 سال کپڑے پہن کے جب وہ پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، گس پٹ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم کسی کو غریب مسکین فقیر کو دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اسی طرح ہی ہم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ چیز خرچ کرنی ہے، اصل نیکی یہ ہے وہ چیز خرچ کرنی ہے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے وہاں پہ اس باغ میں جایا کرتے، اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں یہ مال میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غزوہ خیبر سے جو زمین ملی تھی اس سے بہتر اور اس سے محبوب مال میرے پاس اور نہیں ہے، یہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کرتا ہوں، جہاں پہ آپ چاہیں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی نیکی، اس طرح کا ایمان اللہ رب العالمین کو مقصود اور مطلوب ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ وہ چیز خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم چیز خرچ کرو گے فإن الله به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا، یعنی وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلا نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی اس کی تاریخ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ بھی مشرکین کے ایک شبہ کا جو ہے وہ جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہود و نصارہ کے، کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی شام کی طرف اور ان کی ساری اولاد بھی وہیں پہ ہوئی جو انبیاء تھے، تو ان کا قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو ان مسلمانوں نے قبلہ بدل کے کعبہ بنا کے جو ہے وہ اچھا کام نہیں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ، کہ سب سے پہلا گھر جو زمین میں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں اور وہ بیت اللہ ہے، یعنی پہلا کعبہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہی تھا۔ بعد میں صحیح حدیث کے مطابق 40 سال بعد بیت المقدس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی، اس کو بنایا گیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دوبارہ پھر کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب حکمرانی اللہ تعالیٰ دے، جو ہے امامت عالم دے، تو اس منصب کو نبھانے کا طریقہ کہ اب جن کو یہ امامت دی گئی ہے، جن کو یہ حکمرانی دی گئی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بیان فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کے ایک
یہ تمہارے ایمان سے پھیر کر تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ اور مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یعنی یہ بھی جب اللہ تعالیٰ حکمرانی دے تو ایک تو یہ ہے کہ کافروں کی اتباع نہیں کرنی، ان کی باتیں نہیں ماننی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ دوسرا کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈرنا ہے جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اب مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میری اور آپ کی موت کب آنی ہے، پتہ نہیں ہے، تو پھر مطلب کیا ہے سائے کریمہ کا کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ موت جب آئے تب مسلمان، تب فرما بردار، تب مطیع ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب پتہ نہیں ہے موت کب آنی ہے تو ہر وقت اللہ رب العالمین کا مطیع بن کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بنو۔ اور مزید فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقوں میں بٹے، واختلفوا اور ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، من بعد ما جاءهم البينات، اس کے بعد جو ان کے پاس بینات آ گئی، واضح احکام آ گئے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اگر امامت عالم کا منصب ملنے کے بعد بھی تم اسی وطیرے پہ رہے جس پر وہ تھے تو پھر یہ عذاب علیم کا مستحق تم بھی بنو گے۔ اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی جنت اس کی نعمتیں لینا چاہتے ہو تو پھر کافروں کی اطاعت نہیں کرنی، اہل کتاب کی باتیں نہیں ماننی، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، فرقوں میں نہیں بڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی بہترین امت ہونے کی عزت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا صرف علماء، مولویوں، اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اس کی ایک دلیل صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو، اب جو مجھ سے پہنچا ہے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اب علماء کے پاس، اساتذہ کے پاس، مفتیوں کے پاس جو ہے وہ ایک آیت کا علم تو نہیں ہوتا، تو یہ حکم کس کو ہے کہ اگرچہ ایک آیت ہو، یہ تمام مفتیوں کو ہے کہ جس کے پاس کوئی عالم ہے اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، جو عالم نہیں بھی ہے اس کو صرف قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا اس کو علم ہے، وہ بھی وہ اس کی تبلیغ کرے، اس کو لے کر نکلے، یہ حکم ہے۔ تو یہ جو نکلے گا وہی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا جو ہے وہ مصداق بنے گا کہ تم بہترین امت ہو۔ اس کے بعد کفار سے دوستی سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ کوئی دلی دوست نہیں بنانا، کیونکہ ان کے دل میں تمہارے لیے بغض ہی بغض ہے، وہ تمہارے خیر کا جو نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا واقعہ جو ہے بیان فرمایا۔ غزوہ احد کے بارے میں اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی، تو جنگ کے جو عالمی اصول ہیں فتح یا شکست کو جاننے کے لیے وہ تین باتیں اہم ترین ہیں اس میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ مخالف فریق کا جھنڈا گر جائے، یا مخالف فوج بھاگ جائے، یا ان کا سپاہ سالار قتل ہو جائے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام بھی غزوہ احد کے دن نہیں ہوا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غزوہ احد مسلمانوں کی شکست تھی۔ ہاں یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھاری بھرکم نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا، چھوٹی سی مسٹیک مسلمانوں سے ہوئی۔ وہ 70 لوگ جو درے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے، ان کو کہا تھا جب تک حکم نہیں آئے گا، میں نہ کہوں تب تک تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا دیکھا کہ اب جو ہے وہ فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب فتح ہو گئی ہے تو اب چونکہ مال جو کافر چھوڑ کے گئے ہیں غنیمت کا اس کو اکٹھا کرنا ہے، تو اس کو اکٹھا کرنے لگ گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے
पैंतरा बदल के दूसरी साइड से आके मुसलमानों पर हमला किया तो भारी भरकम मुसलमानों को नुकसान हुआ। इसके बाद जिहाद की फजीलत और जो लोग उसको मुश्किल समझते हैं उनकी जो है वो तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद आयात जो है नाज़िल फरमाई। इसके बाद मुसलमानों को मज़ीद तसल्ली दी, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम कमजोरी ना दिखाओ और गमगीन ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर मोमिन हो, ईमान मजबूत है तो गालिब तुम ही रहोगे। जो भी मामला यानी छोटे मोटे नुकसान जंग में जो है वो होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन असल गलबा जो है वो तुम्हारा ही रहेगा। और ये दोनों सूरतों में है। मुसलमान की शहादत भी अल्लाह की कसम मुसलमान का गलबा है, और अगर वो बच कर आ जाता है, गाजी हो जाता है, ये भी मुसलमान का गलबा है कि वो शहीद होकर जन्नत में जाएगा, वापस आएगा तो गाजी कहलाएगा, काफिर मरेगा तो जहन्नम में जाएगा, वापस आएगा अगर अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर वो कुफ्र पर ही रहेगा, जब भी मरेगा जहन्नम में जाएगा। इसके बाद मुसलमानों को तसल्ली और कमजोर दिल वाले मुसलमानों को कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि बेशक यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर खास एहसान किया, इज़ बअअस जब उसने भेजा फ़ीहिम उनके अंदर रसूलन एक रसूल मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिही वो उनके अंदर उसकी आयत को पढ़ता है, वयुज़क्कीहिम उनका तज़किया नफ्स करता है, वयुअल्लिमुहुल किताब और उन्हें किताब दे सिखाता है, वल हिकमत और हिकमत सिखाता है, यानी अपनी हदीस कुरान की तफसीर जो किताब की तफसीर वो करता है। व इन कानून का मुनफ़ी दारिल मुबीन, जबकि वो इससे पहले यानी रसूल के आने से पहले, रसूल के तालीम देने से पहले, किताब और हिकमत सिखाने से पहले वो बड़ी गुमराही में है। इसके बाद मुनाफिकीन का किरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाया, शुहदा की अज़मत को बयान फरमाया कि वो उनको मुर्दे ना कहो बल्कि वो जिंदा है, अल्लाह ताला के यहाँ रिज़्क़ दिए जाते हैं। उसके बाद मुसलमानों की बहादुरी और शुजाअत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, यहूद की चंद गुस्ताखियाँ अल्लाह ताला ने जो है बयान फरमाई। इसके बाद अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मजबूत रखने का मुसलमानों को जो है वो हुक्म दिया कि वो किस तरह है, इरादों को क़याम करो, नेकियों में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जो है मजबूत होगा। इसके बाद दुनियावी मालूमात जो है ये एक धोखा है, इसको कमाओ जरूर, इकट्ठा जरूर करो, लेकिन इतना ना कमाओ, इतना ना इकट्ठा करो कि इसकी मोहब्बत में अल्लाह ताला की याद को भूल जाओ, अल्लाह ताला के जिक्र को भूल जाओ, असल चीज़ से गाफिल हो जाओ। उसके बाद मुसलमानों के लिए तीन खास नसीहतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है किताब और सुन्नत को सही मानो में समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक